أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله نويت سنة الاعتكاف الحمدللہ عز وجل ہم نماز جمعہ کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ دعا ہے کہ رب تعالی ہماری اس ادنا سی حاضری کو اپنی بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور جو کچھ اس جمعے میں بیان ہوگا اسے سننے کی، سمجھنے کی، اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی اور مجھے صحیح طرح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، میلاد شریف کے حوالے سے انشاءاللہ عز و جل بیانات ہو رہے ہیں۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد کیوں منائیں؟ اس کے کئی جوابات ہیں، جس میں دلیل کی حاجت نہیں ہے۔ میں اپنے بچے سے اگر محبت کرتا ہوں، ایک بندہ آ کر کہے کہ جی آپ اس سے محبت کرتے ہیں، اس کے اوپر کیا دلیل ہے؟ تو میں اس کو دلیلیں تھوڑی دوں گا کہ میں پیار کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنا یہ تو ایمان کا حصہ ہے، اور جس چیز سے آپ علیہ السلام کو نسبت ہے اس سے بھی محبت کرنی چاہیے۔ فقہاء کرام نے جب مدینے کا تذکرہ کرتے ہیں حج کے بعد، تو اس میں آپ لکھتے ہیں کہ جس جس جگہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے، جس جگہ کو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نسبت ہے، اس جگہ کی زیارت کرنا مستحب عمل ہے۔ نسبت ہو گئی نا۔ اب میلاد شریف کو کس سے نسبت ہے؟ آقا علیہ السلام کی ولادت کے ساتھ نسبت ہے۔ اب ولادت کے ساتھ جس چیز کو نسبت ہو وہ کوئی معمولی شے نہیں ہوتی۔ علماء کرام نے لکھا کہ 5 راتیں ایسی ہیں جو افضل ترین راتیں ہیں، ان میں سب سے افضل رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی قرار دی گئی، کہ یوم عرفہ کی رات، عیدین کی رات، شب براءت، معراج، یہ ساری راتیں جو افضل ترین راتیں ہیں، ان سب کو جو افضلیت ملی، جو مقام و مرتبہ ملا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے۔ اس لیے علماء نے لکھا کہ افضل ترین رات کون سی ہے؟ جس رات آقا علیہ السلام تشریف لائے۔ تو ہم جس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی مناتے ہیں، ان سے محبت کرنے کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک وجہ جو آج میرا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ یہ وہ کریم آقا ہیں جس نے اپنی امت سے بے حد پیار کیا ہے، اور جو کوئی کسی سے پیار کرے، محبت کرے، اس کو بھی تو چاہیے نا کہ اس سے پیار کرے۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ جو جس سے محبت کرتا ہے اس کو بتا دے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ کیوں بتائے؟ اس لیے بتائے کہ وہ جو محبت کر رہا ہے، جس سے محبت کر رہا ہے، اس کو اگر معلوم نہ ہو تو وہ ہو سکتا ہے اس کی محبت کے تقاضے ہی پورا نہ کرے، یہ اس کے ساتھ بڑے پیار سے ملے اور وہ آگے سے منہ بنا کر ملے، اور شیطان جو ہے
وہ دلوں میں، مسلمانوں کے دلوں میں نفرت ڈال دے، اس لیے کہا کہ اس کو کہہ دو تاکہ وہ بھی پھر آگے سے اچھے طریقے سے ملے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کیا ہے؟ یہی آج کا موضوع ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت سے پیار اور بد مذہبوں سے بیزاری۔ موضوع دو ہیں قسم کے، ایک طرف اپنی امت سے کس قدر پیار ہے یہ بھی بیان ہوگا، اور دوسری طرف جو گمراہ لوگ خود کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ثابت کر اور بڑے عاشق بنتے ہیں، ان کے بارے میں آقا علیہ السلام کی بیزاری کس قدر تھی یہ بھی بیان ہوگا، تاکہ ہم جو کہتے ہیں نا جی وہ سارے ہی ٹھیک ہیں، سب سے محبت کرو، سارے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، آیا کہ آقا علیہ السلام نے بھی اس طرح ان کو چاہا جس طرح اپنی صحیح امت کو چاہا؟ یہ دو موضوع ہیں، چونکہ یہ آپس میں ملتے ہیں اس لیے اس کو ایک ہی جگہ بیان کرنے کا ذہن بنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی امت سے اگر پیار دیکھنا ہو تو وہ یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کئی کام لگاتار اس وجہ سے نہیں کرتے تھے کہ کہیں میری امت کے اوپر فرض نہ ہو جائے، اور میری امت کیا ہے؟ وہ حرج میں، تکلیف میں نہ مبتلا ہو جائے۔ معراج کی رات 50 نمازیں تھی، کس کے لیے کم کروائیں؟ اپنی امت کے لیے۔ تراویح کی نماز کیوں زیادہ دن قائم نہیں کی؟ اس وجہ سے کہ کہیں تراویح میری امت کے اوپر فرض نہ ہو جائے، اس کو سنت مؤکدہ رکھا۔ تراویح کیا ہے؟ سنت مؤکدہ ہے، واجب فرض نہیں، سنت مؤکدہ ہے، لیکن زیادہ دن اس لیے نہیں پڑھائی کہ کہیں واجب نہ ہو جائے۔ جب صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ کہ ہر سال حج فرض ہے، تو آقا علیہ السلام کیا ہوئے؟ خاموش ہو گئے۔ پھر فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال تم پر حج فرض ہو جاتا۔ یہ کیا ہے؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت سے پیار ہے کہ اپنی امت کو مشکل میں، تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے، اور اس وصف کی، اس خوبی کی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یوں شان بیان کی، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، کہ یہ رسول جو ہے وہ تم ہی میں سے، یعنی تمہارے جیسے انسانوں میں سے، قریش میں سے ایک رسول جو ہے وہ تمہارے پاس آیا۔ اس کی شان کیا ہے؟ کہ تمہارا مشقت میں پڑنا اس نبی کے اوپر گراں گزرتا ہے، تمہاری بھلائی چاہنے والے مسلمانوں پر کمال مہربان۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خوبی بیان کی کہ یہ رسول جو تمہارے پاس آیا ہے یہ تمہارا مشقت میں پڑنا ان کے اوپر گراں گزرتا ہے، یہ اپنی امت پر کمال درجے کے مہربان ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسواک کی بڑی احادیث میں شان بیان کی، اس کے فضائل بیان کیے، پھر فرمایا اگر میں اپنی امت کے اوپر مشقت نہ جانتا تو ہر نماز سے پہلے، ہر وضو سے پہلے اس کو لازم قرار دے دیتا کہ مسواک کرو وضو میں، وضو کا حصہ قرار دے دیا جاتا۔ آقا علیہ السلام کو اس قدر مسواک پسند تھی، صحابی سے فرمایا کہ میں اس قدر مسواک کرتا ہوں کہ اپنے مسوڑے چھین لوں، اس قدر۔ گھر میں آتے تھے تو سب سے پہلا کام کیا ہوتا تھا؟ مسواک کرتے تھے، اور آج ہم مسواک بھول چکے۔ پہلے ہمارے بزرگ ہوتے تھے وضو خانوں میں مسواکیں پڑی ہوتی تھی،
اب ہر بندہ وہ پیسٹ کر لیتا ہے، پیسٹ سے منہ کی بدبو تو چلو دور ہو گئی، سنت ادا نہیں ہوگی، سنت مسواک ہی رہے گی، اور اس کی فضیلتیں اور وہ کیمیکل سے بھی پاک، دیگر کئی اس کے فوائد اپنی جگہ ہیں۔ یہ ایک فائدہ مسواک کا یہ ہے کہ مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب ہوگا۔ ایک حدیث پاک میں فرمایا اگر میں اپنی امت کے اوپر مشقت نہ جانتا تو ہر نماز کے وقت خوشبو لگانا ان کے اوپر لازم قرار دے دیتا کہ مسجد میں آئے تو خوشبو لگی ہو، کپڑوں سے بدبو نہ آئے، کام کاج والے گندے میلے کپڑے پہن کر، پسینے والے کپڑے پہن کر پسند نہیں کیا گیا۔ یہ جمعے والے دن غسل جو ہے سنت مستحبہ اسی وجہ سے ہوئی کہ لوگ خوشبودار انداز میں خوشبو لگا کر غسل کر مسجد میں آئیں، مسجدیں خوشگوار رہیں، خوشبوئیں آتی رہیں۔ آقا نے فرمایا اگر میں اپنی امت کے اوپر گرا نہ سمجھتا تو ہر نماز کے وقت خوشبو لگانا اپنی امت کے اوپر لازم قرار دے دیتا۔ اسی طرح ایک حدیث پاک میں آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر میں اپنی امت کے اوپر مشقت نہ جانتا تو عشاء کی نماز تہائی رات تک مؤخر کر دیتا، کہ اب تو جیسے ہی رات ہوتی ہے ہم مغرب پڑھتے ہیں، مغرب کے بعد جیسے ہی اس کی سفیدی ختم ہوتی ہے فوراً جو ہے وہ عشاء پڑھ لیتے ہیں۔ آقا علیہ السلام کی کیا تمنا تھی کہ کل رات کے 3 حصے کیے جائیں، کل رات کے 3 حصے، مغرب سے لے کر فجر تک یہ پوری رات کہلاتی ہے، اس رات کے 3 حصے کر عشاء کی جو نماز ہے وہ تیسرے حصے تک تاخیر کی جائے۔ یہ پسند تھی کہ ادھی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازاں، بخشش منگن والے تائیں کھلا ہے دروازہ، کہ جتنی تاخیر ہوتی ہے اتنا خشوع خضوع آتا ہے، بندہ اپنی نیند کو چھوڑ کر اللہ کے حضور جب کھڑا ہوتا ہے تو رب کو یہ پسند ہے، اس لیے تہجد کی بڑی فضیلتیں بیان کی گئی۔ تو آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا، میں اپنی امت کے اوپر اگر گران نہ سمجھتا تو عشاء کو تہائی رات تک مؤخر کر دیتا۔ ایک اور حدیث پاک میں فرمایا کہ رات کی نماز یعنی تہجد کے 2 نفل دنیا اور جو کچھ اس دنیا میں ہے اس سے بہتر ہے۔ تہجد کے 2 نفل دنیا اور جو کچھ اس دنیا میں ہے اس سے بہتر ہے۔ اگر میں اپنی امت کے اوپر گرا نہ سمجھتا تو یہ تہجد کے 2 نفل اپنی امت کے اوپر لازم قرار دے دیتا۔ کس قدر اور بھی اس طرح کی کئی احادیث ہیں کہ جس میں آقا علیہ السلام نے اپنی امت کے اوپر کئی فرائض، کئی واجبات، حالانکہ تمنا تھی، حالانکہ یہ چاہتے تھے، اس کو پسند کرتے تھے، لیکن اس وجہ سے فرض و واجب نہیں قرار دیے کہ میری امت مشکل میں نہ پڑ جائے، میری امت کے اوپر گھنا نہ گزرے، آزمائش میں نہ آ جائے، اللہ کی نافرمان نہ ہو جائے، واجب اور فرض ترک کرنے والی نہ ہو جائے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو اختیارات دیے ہوئے ہیں کہ آپ جس چیز کو چاہیں فرض قرار دے دیں، جس چیز کو چاہے واجب قرار دے دیں، جس چیز کو چاہے حرام قرار دے دیں، اور جس چیز کو چاہے حرام ہو اس کو حلال قرار دے دیں۔ اس کے اوپر کثیر احادیث ہیں، کسی کے لیے ریشم کی اجازت دے دی، کسی کے لیے سونے کی انگوٹھی پہننے کی اجازت دے دی، حضرت علی کے اوپر دوسری شادی کو حرام قرار دے دیا کہ جب تک حضرت فاطمہ ہے دوسری شادی نہیں کر سکتے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اختیارات ہیں اللہ کریم نے اپنے محبوب کو عطا فرمائے، اور یہ وہ کریم آقا ہے جو معصوم ہونے کے باوجود جب ہم سردیوں میں رات آرام سے اپنی رضائیوں میں گرم بستروں میں سو رہے ہوتے ہیں اور گناہوں سے لتھڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور یہ معصوم پاکیزہ ہستی اس وقت ہمارے لیے اٹھ کر اللہ کے حضور دعائیں مانگتی تھی۔
ہمارے لیے روتی تھی. کس طرح روتی تھی؟ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ جو بات ہے جو قرآن پاک میں ہے وہ تلاوت کی. وہ کیا ہے؟ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے, جلد نمبر 1 ہے, صفحہ نمبر 191 ہے کہ اے پروردگار, ان معبود باطلہ نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا. یہ قرآن پاک کی آیت ہے جس کا میں ترجمہ پڑھ رہا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا عرض کی؟ مولا, ان باطل معبودوں نے, بتوں نے کئی لوگوں کو گمراہ کر دیا. تو جس نے میری تابع داری کی, جو میری تعلیمات کے اوپر چلتا رہا, تو وہ مجھ سے ہے اور میرا ہے. اور جس نے میری نافرمانی کی تو اس کو بخشنے والا, رحم کرنے والا ہے. آقا علیہ السلام نے یہ تلاوت کی. پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی وہ فرمان, وہ تلاوت کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر تو انہیں عذاب دے, یعنی میری امت کو عذاب دے, تو یہ تیرے بندے ہیں, تو مالک ہے مولا, تو عذاب دینا چاہے تو دے سکتا ہے, اور اگر تو ان کو بخش دے تو غالب حکمت والا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دونوں آیتیں تلاوت کی تو اپنے دستے مبارک اٹھائے اور اللہ تعالیٰ سے فرمایا اے اللہ میری امت, میری امت. یہ کہتے رہے اور آپ کی آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے جبرائیل سے کہا جاؤ, جا کر میرے محبوب سے پوچھو کیوں رو رہے ہو. حالانکہ اللہ سب جانتا ہے. جبرائیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے محبوب ہم آپ کی امت کے بارے میں آپ کو غمگین نہیں کریں گے. اللہ ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں راضی کر دیں گے اور آپ کو نہیں بھولیں گے, آپ کو خوش کر دیں گے. اے محبوب آپ روئے نا. یعنی اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو, خالق کائنات اپنے محبوب کو حوصلہ دے رہا ہے, خوشخبری سنا رہا ہے کہ وہ کریم آقا ہمارے لیے اللہ کے حضور دعائیں مانگ رہے ہیں کہ جس طرح پچھلے نبیوں نے اپنی امتوں کے لیے دعائیں مانگی, اللہ کے حضور بخشش کا عرض کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دو آیتوں کو پڑھ کر اپنی امت کے لیے بھی بخشش مانگنا شروع ہو, آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. یہ ہے کریم آقا کی اپنی امت سے پیار. اسی طرح ابن ماجہ کی حدیث پاک, بڑی پیاری حدیث پاک. آقا علیہ السلام کو زندگی میں کئی معاملات میں یہ حاجت پیش آئی کہ وہ بھی اپنوں کے لیے دعائیں مانگے. پیدا ہوتے ہی حضرت امام حسین کے بارے میں یہ بتا دیا گیا کہ یہ شہید ہوں گے, حضرت حسن کے بارے میں بھی بتا دیا گیا کہ یہ شہید ہوں گے, اور بھی کئی معاملات ہیں کہ جس میں آپ بڑے غمگین ہوئے. چاہتے تو اپنے نواسوں کی زندگی کے لیے دعا مانگ لیتے کہ مولا میرے ان شہزادوں کو 100 سال زندگی دے. کیا حرج تھا, جائز تھا. لیکن کیا کیا؟ ابن ماجہ کی حدیث پاک جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 1440, آقا علیہ السلام نے فرمایا ہر نبی کے لیے ایک خاص دعا ہے جو وہ اپنی امت کے بارے میں کر چکا اور وہ قبول ہوئی ہے. ہر نبی نے اس دعا میں جلدی کی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے نبیوں کی ہر دعا قبول تو ہوتی ہے, لیکن ایک خصوصی دعا, خاص دعا ہوتی ہے کہ جو مانگو گے مل جائے گا. بعض دعائیں ہوتی ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ
اس مانگنے سے روک دیتا ہے، وہ تقدیر ہے، وہ بڑا اس کے بھی احکامات ہیں، لیکن ایک خاص دعا ہے کہ نبی جو مانگے گا وہ قبول ہی ہوگی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہر نبی نے وہ دعا مانگ لی، اور وہ دعا کس کے لیے ہوتی ہے؟ اپنی امت کے لیے، کہ مانگو اپنی امت کے بارے میں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ سب نے مانگ لی، اور سب نے مانگنے میں جلدی کی، میں نے وہ دعا اپنی امت کے لیے قیامت کے لیے سنبھال کے رکھی ہے۔ پھر فرمایا وہ دعا کیا ہے؟ فرمایا میں ہر اس امتی کی شفاعت کروں گا جو اس حال میں دنیا سے گیا کہ اللہ کے سوا کسی کو معبود نہیں سمجھتا تھا، کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا تھا۔ جو بھی مسلمان دنیا سے مرا ہوگا میرا امتی ہوگا، میں اس دعا کے صدقے سے اس کی شفاعت فرماؤں گا۔ اور ایک اور حدیث پاک ہے بڑی پیاری، صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے، جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 561۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے 3 دعائیں عطا کی، 3 دعائیں عطا کی۔ ایک دعا الگ جو سارے نبیوں کو ملتی ہے، آقا نے اپنے لیے وہ سنبھال کے رکھ لی اپنی امت کے لیے۔ ایک دوسرے موقع پر اللہ تعالیٰ نے 3 خصوصی دعائیں عطا فرمائی کہ مانگ لو جو مانگنا ہے۔ آقا علیہ السلام نے کیا مانگا؟ 2 دعاؤں میں اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا اللہم اغفر لی امتی، اے مولا میری امت کو بخش دے۔ دوسری دعا میں بھی کیا کہا؟ اے مولا میری امت کو بخش دے۔ اور فرمایا اور تیسری عرض اس دن کے لیے اٹھا کر رکھی ہے جس میں مخلوق الہی میری طرف نیاز مند ہوگی، یہاں تک کہ حضرت ابراہیم بھی ہوں گے، کہ سب نبی ساری مخلوق جب میری نیاز مند ہوگی میرے حضور آئے گی، اس دن کے لیے میں نے تیسری دعا سنبھال کے رکھی ہے۔ یعنی اس میں بھی اپنی امت ہی مذکور ہے۔ 2 دعائیں وہ بھی امت کے لیے، امت کی مغفرت کے لیے، اور تیسری دعا وہ بھی امت کے لیے اور قیامت کے لیے سنبھال کے رکھی۔ اسی طرح آقا علیہ السلام نے فرمایا ابن ماجہ کی حدیث پاک جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 1441 کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا کہ یا تو شفاعت لو یا تمہاری آدھی امت جو ہے وہ جنت میں داخل کر دی جاتی ہے۔ اختیار دیا آدھی امت جنت میں لے جاؤ یا شفاعت لے لو۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میں نے شفاعت لے لی، آدھی کو نہیں چھوڑا۔ اگر آدھی لے جاتے تو بقیہ آدھی بھی آقا کی امت ہے نا۔ آقا نے یہ گوارا نہیں کیا کہ آدھی کو میں جنت میں لے جاؤں اور آدھی کو چھوڑ دوں، نہیں، فرمایا میں نے شفاعت لے لی کہ یہ زیادہ کام آنے والی ہے۔ اور تم کیا سمجھتے ہو میری شفاعت صرف پاکیزہ نیک مسلمانوں کے لیے؟ نہیں، بلکہ ان گناہ گاروں کے واسطے ہے جو گناہوں میں آلودہ اور سخت خطا کار ہیں۔ یعنی ہم گناہ گار امتیوں کے لیے آقا علیہ السلام نے شفاعت رکھ لی اور واضح کر دیا کہ اگر تم نیک ہو تو یہ نہ سمجھنا کہ وہ شفاعت صرف ہمارے لیے ہے، بلکہ میں اپنے گناہ گاروں کو بھی نہیں بھولوں گا۔ اس لیے اللہ حضرت نے فرمایا نا کہ آقا علیہ السلام اپنے گناہ گار امتیوں کے لیے جب قیامت والے دن بھاگ دوڑ کریں گے تو نیکوکار کہیں گے یار کچھ گناہ ہمیں بھی دے دو، کچھ یہ نظر عنایت ہماری طرف بھی ہو جائے۔ کہ اتنے حریص، اتنے اپنی امت کے مہربان، اتنے اپنی امت کے چاہنے والے، اللہ حضرت فرمایا قرض لیتی ہے پرہیزگاری واہ ہوا، کہ قرض کیا لیتی ہے؟ گناہ، کہ گناہ قرض لے رہی ہے پرہیزگاری، کہ پرہیزگار جب کریم آقا کو دیکھ رہے ہیں کہ اپنے گناہ گار امتیوں کو بخشوانے کے لیے اتنی بھاگ دوڑ کر رہے ہیں تو وہ کہیں گے کہ ہمیں کچھ گناہ قرض دے دو۔
جب آقا علیہ السلام سے کسی صحابی نے پوچھا نا، حدیث پاک ہے کہ قیامت والے دن آپ کو کہاں تلاش کروں، آپ کو قیامت والے دن کہاں تلاش کروں، تو سنیں آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، جلد نمبر 4 ہے، صفحہ نمبر 199 ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے پہلے مجھے پل صراط کے اوپر ڈھونڈنا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ اگر آپ کو وہاں نہ پاؤں، تو فرمایا کہ میزان پر جہاں نیک اور اعمال تل رہے ہوں وہاں مجھے تلاش کرنا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ اگر وہاں بھی نہ پاؤں، تو فرمایا پھر حوض کوثر پر مجھے تلاش کرنا۔ ان 3 مقامات کے علاوہ میں چوتھے مقام پر نہیں ہوں گا۔ ان 3 مقامات کے علاوہ چوتھا مقام نہیں ہو، اور یہ تینوں مکان ہم جیسے غریبوں کے لیے، ہم جیسے گناہگاروں کے لیے، کہ جب پل صراط کراس کر رہے ہوں گے رب سلیم کی دعائیں کریم آقا ادا کر رہے ہوں گے، اور جب نیکیاں تل رہی ہوں گی تو درود پاک کے نسخے رکھ کر، ان کے خط رکھ کر نیکیوں کا پلڑا وزنی کریں گے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ درود پاک رکھیں گے تو وہ نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے، اور جب پیاس کے مارے گلے خشک ہوں گے، سورج سوا نیزے پہ ہوگا، بندہ اپنے پسینے میں ڈوب رہا ہوگا، اس وقت اپنے پیارے ہاتھوں سے اپنی امت کو جام پلا رہے ہوں گے۔ فرمایا ان 3 مقامات کے علاوہ میں کہیں نہیں ہوں گا۔ اور ایک حدیث پاک میں آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا، المعجم الاوسط کی حدیث پاک جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 208، کہ جب قیامت قائم ہوگی انبیاء علیہ السلام کے لیے عالی شان قسم کے ممبر بنائے جائیں گے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں جنت میں نہیں جاؤں گا، کہ کہیں میں جنت میں چلا جاؤں اور میری امت پیچھے تنہا رہ جائے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، میں کیا کروں گا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا میں عرض کروں گا اے رب میری امت میری امت۔ اپنے رب کی بارگاہ میں کیا کہیں گے؟ میرے مولا میری امت میری امت۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیری کیا مرضی ہے، میں تیری امت کے ساتھ کیا کروں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا میں عرض کروں گا اے رب میرے ان کا حساب جلد لے لے۔ کیا کہیں گے؟ حساب جلد لے لے، یعنی سب سے پہلے ہمارا حساب ہو، کیونکہ قیامت والے دن اس مقام پر کھڑے رہنا کسی عذاب سے کم نہیں۔ تو آقا کا پہلا احسان کیا ہوگا کہ میری امت کا حساب پہلے لے لے، یہ سفارش۔ پھر آقا نے فرمایا میں شفاعت کرتا رہوں گا۔ حساب شروع ہوگا تو کیا کریں گے آقا؟ شفاعت شروع کر دیں گے، کسی فرشتے کو روک لیں گے کہ اس کو عذاب میں نہ لے، جہنم میں نہ لے کر جاؤ۔ کئی احادیث اس کے اوپر ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میں شفاعت کرتا رہوں گا یہاں تک کہ مجھے ان کی رہائی کی چھٹیاں ملیں گی جنہیں دوزخ بھیجے جا چکے تھے، یہاں تک کہ مالک دروغہ، جہنم کا جو دروغہ ہوگا، وہ کہے گا اے محمد آپ نے اپنی امت میں رب کے غضب کا نام بھی نہیں چھوڑا، آپ نے اپنی امت میں رب کے غضب کا نام بھی نہ چھوڑا، اس قدر اپنی امت کی شفاعت کی، اس قدر اپنی امت کو جہنم سے نکال کر جنت میں لے گئے کہ انہوں نے کہا کہ آپ نے تو عذاب کا نام بھی نہیں چھوڑا۔ یہ دروغہ جہنم کہے گا۔ حدیث پاک میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کس قدر چاہنے والے۔ پھر مدارج النبوہ میں، اور یہ چاہت جو ہے جب تک دنیا میں رہے، بلکہ جب دنیا میں آئے رب حبلی امتی، اس وقت بھی صدا لگائی، جب تک دنیا میں رہے اس وقت بھی اپنی امت کے لیے دعائیں مانگتے رہے، رو رو کر مانگتے رہے، اور جب دنیا سے گئے مدارج النبوہ میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی بڑی پیاری بات لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جس آخری صحابی نے دیکھا قبر میں آپ کو چھوڑ کر، جب وہ باہر آئے آخری صحابی قبر میں آپ کو لٹا کر جب باہر آئے تو انہوں نے دیکھا
کہ آپ کے لب ہل رہے ہیں۔ آخری صحابی نے کیا دیکھا؟ آپ کے لب ہل رہے ہیں۔ مدارج النبوہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 442 میں محدث کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ اس صحابی نے جب کان لگا کر سرکار کے لبوں کی قریب کیا تو آواز آ رہی تھی، میری امت میری امت۔ آقا علیہ السلام قبر میں بھی اپنی امت کو یاد کر رہے ہیں، اس کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ اور مجمع الزوائد کی حدیث پاک جس میں واضح طور پر کیا فرمایا، جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 594، آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ میری حیات تمہارے لیے بہتر ہے، تمہیں خبریں دیتے ہیں، تمہارے بارے غیب کی خبریں آتی ہیں، وحی آتی ہے۔ پھر فرمایا کہ میرا وصال بھی تمہارے لیے بہتر ہے، میری زندگی بھی تمہارے لیے بہتر، میرا وصال بھی تمہارے لیے بہتر، کہ جب میرا وصال ہو جائے گا تمہارے اعمال مجھ پر پیش ہوں گے، اگر اس میں اچھائیاں ہوں گی تو میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کروں گا، حمد کروں گا، اور اگر اس میں برائیاں دیکھوں گا تو تمہارے لیے مغفرت کی دعا کروں گا۔ یہ واضح حدیث پاک اور صحیح حدیث پاک۔ اس حدیث پاک کو روایت کرنے کے بعد صاحب مجمع الزوائد فرماتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ کوئی بندہ یہ نہ کہ کئیوں کو ہوتا ہے نا مسئلہ کہ جب کوئی حدیث بیان کی جائے نا وہ ضعیف ہے، چلو جی اپنے پاس ہی مار دیتے ہیں کہ بس سرکار کی شان میں بیان ہو۔ لیکن سرکار کی شان کون روک سکتا ہے؟ جس کی شان اس کے مالک نے بیان کی ہو، جس کی شان آقا علیہ السلام نے خود اپنی شانیں بیان کی ہو، صحابہ نے کی ہو، محدثین نے کی ہو۔ میں اور آپ کون ہوتے ہیں اس شان کو روک سکے؟ ہم تو ان شان کو بیان کرنے والے ہیں اور اپنے دلوں کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے منور کرنے والے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم میلاد کے اوپر افسوس نہیں کرتے۔ کئی لوگ کہتے ہیں جی میلاد کو دن تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا ہے، آپ خوشیاں مناتے ہیں، تو ہم کیا کہتے ہیں کہ سوگ کتنے دن کا ہوتا ہے؟ 3 دن۔ 3 دن کے علاوہ سوگ کرنا شرعاً درست نہیں ہے۔ بیوہ کے لیے 4 ماہ 10 دن ہے، اس کے علاوہ کسی کے لیے ہر سال سوگ کرنا، ہر سال پیٹنا پٹانا، یہ اسلام کی تعلیمات نہیں، بس یہ حدیثیں ہیں۔ اس لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ 12 ربیع الاول کو خوشی مناتے ہیں آقا علیہ السلام کی ولادت کی، کہ سوگ 3 دن کا اور وہ ہو چکا، اور آقا نے خود فرما دیا کہ میرا دنیا سے جانا بھی تمہارے لیے بہتری ہے، کہ میرے اس دن کو یاد کر کر رونا کہ وہ کریم آقا چلا گیا، ہمارا کیا بنے گا؟ نہیں، وہ کریم آقا ایسا آقا ہے، ایسا اپنی امت کو چاہنے والا ہے کہ دنیا سے جانے کے بعد بھی ہمارے گناہوں کے اوپر رب تعالیٰ سے بخشش مانگتا رہے گا۔ امام جلال الدین سیوطی بہت بڑے محدث ہیں، وہ اپنی کتاب انتباہ الازکیہ فی حیات الاولیاء، اس کے اندر کیا لکھتے ہیں؟ اس کے اندر لکھتے ہیں کہ اپنی امت کے اعمال میں نگاہ رکھنا، اپنی امت کے اعمال میں نگاہ رکھنا، ان کے گناہوں سے استغفار کرنا، ان سے دفع بلاؤں کا دفع ہونے کی دعا فرمانا، اطراف زمین میں آنا جانا، اس میں برکت دینا، اپنی امت میں نیک آدمی کے مرنے پر اس کے جنازے میں شریک ہونا، یہ حضور علیہ السلام کا مشغلہ ہے۔ یہ کون بزرگ ہیں؟ امام جلال الدین سیوطی 74 مرتبہ، کتنی مرتبہ؟ 74 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جاگتی آنکھوں سے زیارت کی ہے، جاگتی آنکھوں سے وہ لکھ رہے ہیں۔ آج کے بزرگ نہیں، 900 ہجری کے قریب کے بزرگ، آج
اس نظریات کو جب بیان کیا جائے کہ کیا فرمانا کہ زمین میں جہاں چاہے آنا جانا چاہے آ سکتے ہیں اور اپنی امت کے اعمال کو دیکھ رہے ہیں، یہ حاضر ناظر نہیں تو اور کیا ہے؟ آج اس کو کہہ دیے جاتے ہیں یہ تو بریلویوں نے نکالا. بریلوی کوئی نیا مذہب نہیں، ہم اہل سنت ہیں جو حضرت صحابہ سے لے کر جب فرقہ واریت ہوئی، خارجی بنے، گستاخ صحابہ بنے، اس وقت سے لے کر صحابہ کرام نے، تابعین نے، تمام ائمہ بزرگان دین نے، صوفیاء کرام نے، غوث پاک نے واضح طور پر اہل سنت کے حق ہونے کا کہا. لہٰذا ڈنکے کی چوٹ پہ کہا کرے کہ ہم اہل سنت ہیں اور ہمارے تمام عقائد و نظریات قرآن و سنت کے مطابق ہیں. ایسا کوئی نہیں ہے کہ ہم نے اپنے پاس ہی کوئی نظریہ بنا لیا، ایسا نہیں. امام جلال الدین سیوطی کیا فرما رہے ہیں؟ امت کے اعمال کے اوپر نگاہ رکھنا. یہی ہم کہتے ہیں کہ جب بھی آقا کی زیارت ہوئی ہے عاشق رسول کو ہی ہوئی ہے. جن گستاخوں کو نہیں نہ ہوئی وہ کہتے ہیں زیارت ہو ہی نہیں سکتی. ان کو کبھی ہوئی ہو تو ان کو پتا ہو. اگر میں کہوں نا کہ اس مجمع میں کس کس کو سرکار کی زیارت ہوئی ہے تو یقین مانے کئیوں کے ہاتھ کھڑے ہو جائیں. کیوں؟ کہ آقا علیہ السلام کو اپنی امت کے اعمال، ان کے عقائد و نظریات سب کا پتہ ہے کہ کون میرا عاشق ہے، کون میرے پر درود بھیجتا ہے اور کون درودوں کے اوپر اعتراض کرتا ہے. آقا کو سب پتہ ہے. امت کے اعمال کے اوپر نگاہ رکھنا، ان کے گناہوں کے اوپر دعائیں مانگنا بخشش کی، ان کے اوپر جب مصیبت آ جائے اس مصیبت کے دور ہونے کی دعا رب سے کرنا، ان میں برکت کی دعا کرنا اور نیک آدمی کے جنازے میں شریک ہونا. امام بخاری کے جنازے میں شریک ہوئے، اعلیٰ حضرت رحمہ کے جنازے میں آقا علیہ السلام کا شریک ہونا کتابوں میں لکھا. کئی بزرگ ہستیوں کے جنازوں میں برکت کے طور پر آقا علیہ السلام شریک ہوئے. یہ کون لکھ رہے ہیں؟ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ. ایک کنز العمال کی حدیث پاک جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 482 آقا علیہ السلام نے فرمایا جب میں دنیا سے پردہ کر جاؤں گا تو ہمیشہ اپنی قبر میں یا ربی امتی امتی کہتا رہوں گا یہاں تک کہ پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے. یہ صدائیں میں کب تک لگاتا رہوں گا؟ جب تک سور پھونکا جائے پہلا. یہ ساری کیا چیزیں ہیں؟ یہ کریم آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے محبت ہے. اب بد مذہبوں سے بیزاری بھی سن لیں. ابن ماجہ کی حدیث پاک جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 35 آقا نے فرمایا جب ان بد مذہبوں سے ملو تو ان کو سلام نہ کرو. ابن ماجہ کی حدیث سے بد عقیدہ سے کیا کہا؟ سلام نہ کرو. تاریخ بغداد میں کیا لکھا؟ حدیث پاک میں آقا علیہ السلام نے فرمایا جو کسی بد عقیدہ شخص کو سلام کرے یا اس سے بڑی خندہ پیشانی کے ساتھ ملے یا ایسی بات کہ اس کے ساتھ پیش آئے جس میں اس کا دل خوش کر دے، بد مذہب کا دل خوش کر دے. ہاں جی تسی بھی صحیح کہندے ہو. جو ہمارے یہاں ہوتے ہیں نا سیدھے سادھے لوگ، ہاں جی ہاں تسی بھی ماشاءاللہ عاشق رسول. تو وہ بد مذہب کیا ہوتے ہیں؟ خوش ہوتے ہیں. دیکھو جی سنی بھی مان رہے ہیں کہ ہم عاشق ہیں، ہم عاشق اہل بیت ہیں، ہم عاشق رسول ہیں. تو آقا نے کیا فرمایا؟ جو خندہ پیشانی سے ملے، جو ان کو سلام کرے، ایسی بات کرے جس سے بد عقیدہ شخص خوش ہو، تو کیا ہے؟ اس نے اس چیز کی تحقیر کی جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. یعنی جو دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اس شخص نے بد عقیدہ شخص کے ساتھ اس طرح پیش آ کر اس دین کو نقصان پہنچایا، اس کی عمارت کو شہید کیا. کہ بد مذہب جو ہیں اگر ہمارے بڑوں کی طرح ہم بد مذہبوں سے اپنا کوئی تعلق نہ رکھتے، کوئی سلام دعا نہ ہوتی، وہ اپنی بد عقیدگیوں میں رہتے تو اتنے فرقے نہ ہوتے. یقین مانے فرقہ واریت کی وجہ یہی ہے کہ جب ہم بد عقیدہ لوگوں کو سنتے ہیں، ان کے بیانات دیکھتے ہیں تو پھر متاثر ہو جاتے ہیں. آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ بعض بیان جادو ہوتے ہیں، کہ کسی کافر کا بھی بندہ بیان سن لے تو بعض میں بندہ متاثر ہو جاتا ہے. اور یہی ہلاکت کی پہلی سیڑھی ہوتی ہے کہ بندہ جب کسی کی باتوں سے متاثر ہو جائے.
پھر آہستہ 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 اس کے نظریات میں ڈھل جاتا ہے. آج کئی قادیانی ہو گئے. یہ کیوں ہوئے؟ ان کی تقریریں سن لی. وہ جو غلط ملط باتیں گھما پھرا کر کرتے تھے، یا جتنے بھی فرقے بنے، یہ کیوں ہوئے؟ وہ قرآن و حدیث کی باتیں کر کر کے لوگوں کو گمراہ کر دیتے. پہلے قرآن و حدیث بیان کرتے رہتے ہیں، پھر اٹیک سیدھا صحابہ کرام کے اوپر کریں گے، پھر جو ہے اولیاء کرام کے اوپر کریں گے. کرتے کرتے جاہل لوگوں کی چیزیں دکھا کر عقیدے خراب کر دیتے. اچھے بھلے لوگ جو ہمارے دوست یار تھے، ہمارے رشتہ دار تھے، آج بد عقیدہ ہوئے ہیں، صحابہ کے گستاخ ہوئے ہوئے ہیں، کئی اولیاء کے گستاخ ہوئے ہوئے ہیں. وہ کیوں؟ تقریریں سن سن کر، ان سے مل جل کر. آقا نے کیا فرمایا؟ جو ان کے ساتھ بد عقیدہ شخص کے بارے میں فرمایا، خندہ پیشانی سے ملے، اس کے سلام کرے، اس کو خوش کرے، اس نے اس چیز کا انکار کیا جو محمد مصطفیٰ پر نازل ہوئی. اور کنز العمال کی ایک اور حدیث پاک، آقا علیہ السلام نے فرمایا نہ ان کے ساتھ کھاؤ، نہ پیو، نہ ان کے ساتھ بیٹھو، نہ ان کی نماز جنازہ پڑھو، نہ ان کے پیچھے نماز پڑھو. آج ہم کہتے ہیں جی بس نماز وہ اللہ قبول کرنے والا ہے. سودا لیتے ہیں تو ایک پرانا نوٹ آ جائے تو ویسے پھینک دیتے ہیں، وہ نہیں یہ نہیں لینا، اچھے والا نوٹ دو. تو جب اپنی نمازوں کی باری آتی ہے تو ہم ہر فاسق و فاجر بد عقیدہ کے پیچھے پڑ لیں، کوئی بات نہیں، اللہ قبول کرنے والا ہے. جس طرح قبلہ نماز کے فرائض میں سے، شرائط میں سے ہے نا، طہارت ہے، قبلہ ہے، اسی طرح امام کا صحیح ہونا بھی شرائط ہے. آقا نے فرمایا جب تم چاہتے ہو کہ تمہاری نمازیں قبول ہوں تو تم میں سے بہترین لوگ تمہاری امامت کریں. اور جو گستاخ صحابہ ہو وہ بہترین لوگ ہیں، اور جو گستاخ رسول ہو وہ بہترین ہے، جو اولیاء کا گستاخ ہو وہ بہترین ہے، جو مسلمانوں کو مشرک ٹھہرا کر ان کے خلاف جہاد کے فتوے دیتا ہو وہ بہترین ہے. اپنے عزیزوں کے جنازے اٹھا کر دہشت گردی میں ہزاروں جنازے ہم نے اٹھائے، آج ہم ان کو بھائی کہہ لیں تو کوئی بات نہیں، اگلی مرتبہ پھر مار لینا. یہ یاد رکھے بد عقیدہ شخص آپ کے ساتھ دوستی کر لے گا لیکن آپ کے عقیدے کے اوپر وہ نظر رکھے گا. اس لیے بزرگوں نے فرمایا کہ سانپ کی دوستی سے بد عقیدہ کی دوستی بہتر ہے. کیا کہا؟ سانپ کی دوستی سے بد عقیدہ کی دوستی بہتر ہے کہ سانپ ڈسے گا تو جان لے گا اور بد عقیدہ ڈسے گا تو ایمان لے گا. ہم جو ہے نا یہ ریڈی میڈ کئی مولوی یہ میٹھی میٹھی جو ہے نا وہ بس یہ حقوق انسانیت 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 کر 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 اسلام امن کا درس دیتا ہے، اس طرح کی صرف باتیں کر 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 یہ لوگوں کو اپنے فرقوں میں گھیرتے ہیں. یہ حدیثیں میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، یہ کہ پوری فہرست ہے آقا نے کس قدر جلال فرمایا بد عقیدہ کے بارے میں. ایک مقام پر کیا فرمایا کہ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے کہ سرکار نے ایک شخص کا جنازہ نہیں پڑھا تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو ہر ایک کا جنازہ پڑھتے ہیں، اس کا جنازہ کیوں نہیں پڑھا؟ یہ ترمذی شریف کی حدیث پاک جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 630. سنیں آقا نے کیا فرمایا. آقا نے فرمایا یہی ہے سانپ کی دوستی بہتر ہے. آپ نے الٹا کہہ دیا. سانپ کی دوستی بہتر ہے، میں نے یہی شاید کہا یا الٹ پلٹ ہو گیا، الٹ ہو گیا. سانپ کی دوستی بہتر ہے بد عقیدہ کی دوستی سے. جزاک اللہ. آقا علیہ السلام نے جب جنازہ نہ پڑھا تو سنیں کیا فرمایا. آقا نے فرمایا کہ یہ شخص عثمان غنی سے بغض رکھتا ہے، اللہ بھی اس سے رکھتا ہے، اللہ بھی اس سے ناراض ہے، اللہ بھی اس سے نفرت رکھتا ہے. کیوں؟ یہ عثمان غنی سے بغض رکھتا ہے. آج ہم ان لوگوں کو اپنا بھائی کہتے ہیں جو سر عام حضرت ابوبکر صدیق کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، حضرت عمر فاروق کے اوپر جھوٹ باندھتے ہیں کہ انہوں نے حضرت فاطمہ کو گھر کو جلایا، ان کو شہید کیا. آج ہم ان کو اپنے بھائی کہتے ہیں. سرکار نے کیا کیا؟ صرف عثمان غنی سے بغض رکھنے. اور ایک حدیث بات تاریخ بغداد جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 142 آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ کو گالی نہ دو،
ایک زمانہ آئے گا، ایک قوم آئے گی جو میرے صحابہ کو گالیاں دے گی، جب وہ لوگ بیمار ہو جائیں ان کی عیادت نہ کرو، اگر مر جائیں ان کے جنازے میں شرکت نہ کرو، ان سے نکاح نہ کرو اور ان کی نماز جنازہ میں شرکت نہ کرو. یہ واضح حدیث پاک ہے. اور جو یہ کہتے ہیں جی یہ تو شدت پسندی ہے مولوی صاحب، اتنی شدت نہیں ہونی چاہیے، وہ بھی تو نمازیں پڑھتے ہیں، وہ بھی تو سارے کام کرتے ہیں. سنیں حدیث پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی جواب دیا. ابن ماجہ کی حدیث پاک جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 19، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ گمراہ شخص کا نہ روزہ قبول کرتا ہے، نہ نماز، نہ زکوٰۃ، نہ حج، نہ عمرہ، نہ جہاد، نہ فرض، نہ نفل. ایسا شخص دین سے ایسے نکل جاتا ہے جیسا آٹے سے بال نکل جاتا ہے. اعمال نہیں دیکھنے چاہیے، اعمال بعد میں ہے، اعمال کی معافی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم سنی ہیں تو سارا کچھ معاف ہو گیا، بس نعتیں سن کر ہم جنت میں چلے جائیں گے، ایسا بھی نہیں ہے. لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم اعمال دیکھیں اور عقائد و نظریات کو اگنور کر دیں، ایسا بھی نہیں. پہلے کیا ہے؟ عقیدہ ہے. عقیدہ درست ہوگا تو پھر اعمال بھی قبول ہیں. عقیدہ اگر درست نہیں ہے تو پھر اعمال بھی قبول نہیں ہے. آقا علیہ السلام نے واضح کر دیا. لہذا انسانیت کا جو درس دینا ہے یہ اپنے پاس رکھا جائے. آقا نے فرمایا اگر تقدیر کا انکار کرنے والا خانہ کعبہ کے غلاف میں مظلوم مارا جائے تب بھی اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا. خانہ کعبہ میں اتنی بڑی جگہ پر مظلوم قتل ہوا تو آقا نے کیا فرمایا؟ اللہ پھر بھی نظر رحمت نہیں فرمایا. کیوں؟ کہ تقدیر کا منکر ہے، بد عقیدگی سے بیزاری کی ہے اور امت سے پیار کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں وہ امت میں رکھے جس سے آقا نے پیار کیا ہے، بد عقیدگیوں سے بچائے. آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ.